الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 ستمبر 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم لوگوں نے اللہ کے اس بیان کو سمجھ لیا تھا جس میں اللہ نے دو مشہور مذہبی فرقوں کا ذکر کیا، ایک یہود اور ایک نصارہ کا، جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بس یہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پہلا بیان ان کا یہ اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ان میں سے ہی جو فرقے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو جنت میں داخل ہونے کی بات کہنے والے، ایک دوسرے کو کسی بھی چیز پر ثابت کرنے کے در پہ نہیں، کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، وہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، نہ تو یہود کی کوئی حیثیت ہے مذہبی اعتبار سے، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ نصارہ کی مذہبی اعتبار سے کوئی حیثیت ہے۔ مذہبی اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مذہبی رسومات کو ادا کرنا ان کے ہاں ایک بڑا کام سمجھا جاتا تھا جس کے ذریعے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو سکیں۔ اللہ نے وہاں واضح کر دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے، اصل بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد ہوتی ہے اعمال کے اوپر، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ محسن جنت میں جائیں گے لیکن وہ لوگ جو حسن پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، معاملہ صرف ان دو مذہبی فرقوں کا نہیں بلکہ معاملہ ہمیشہ سے لوگوں کا یہی رہا ہے جنہیں خوش فہمیاں اپنے مذہب کے ساتھ رہتی ہیں، کہ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جن کو علم نہیں تھا، جو جانتے نہیں تھے، جو جاہل تھے، کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر مذہبی فرقہ یہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہی جنتی ہوں اور میرا خدا صرف مجھ سے ہی راضی ہوگا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب قرآن کی اگلی آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، اس میں اللہ بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا کہ جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ منع مساجد اللہ ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے اسم کا، کس کے؟ اللہ کے اسم کا، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے۔ تو یہاں اللہ نے جس شخص کو ظالم قرار دیا اس کے بارے میں دو باتیں واضح کی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اس کی خرابی کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ اللہ کی مساجد سے روکتا ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی خرابی کی تگ و دو کرتا ہے۔ اب یہاں مساجد اللہ کا لفظ آیا ہے، اور جیسے ہی مساجد یا مسجد کا لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف اور صرف ایک ایسے معبد کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں کچھ مخصوص افراد جا کر کچھ مخصوص رسومات کی ادائیگی مخصوص اوقات میں کرتے ہیں۔ اس ادائیگی کے بعد وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب ہمیں کسی قسم کا کوئی عمل کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سے سب سے پہلا سوال جو قبر میں کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہمارا نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو مختلف آراء لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
یہاں تک بھی میں نے کچھ روایات میں پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک آپ سے 2 یا 3 سوالات نہیں ہو جائیں گے آپ کے پاؤں آپ کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اور کچھ نے یہاں بھی صلات کا یا نماز کا ذکر بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں. کوششیں نہیں کی ہیں تو وہاں اشارے ضرور کیے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور نماز کے اوپر تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنی کتنی احادیث مل جاتی ہیں کہ وہ تالا ہے، وہ چابی ہے، فلاں ایسا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. یہ ساری روایات نماز کے بارے میں اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایسی کئی باتیں بیان کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر مزید جو جماعت بندی کی تاکید کی جاتی ہے، تو میں نے تو ایک بندے کو ایک مرتبہ دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے تکبیر اولا جو ہے وہ 40 سال سے کوشش کر رہا تھا، آج جا کے مجھے تکبیر اولا نصیب ہوئی ہے جبکہ میں مسجد کا امام ہوں. تو یہ کون سے امام ہیں جو مسجد میں تکبیر اولا ان کو نصیب نہیں ہو رہی، وہ اپنے آپ کو بڑا محروم گمان کر رہے ہیں. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر. تو تکبیر اولا کی الگ فضیلت چل رہی ہے کہ تکبیر اولا جو ہے جس نے 40 دن تک پالی ہے تو اسے پتہ نہیں 2 پروانے مل جائیں گے. یہ بھی تو ایک مذہبی فرقے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، احادیث کے سے نقل کیا گیا ہے کہ جس کو 40 دن تک تکبیر اولا مل جائے تو اس کو 2 پروانے مل جاتے ہیں، ایک جنت کا میں داخلے کا اور ایک جہنم سے آزادی کا. تو اس کو کیا مقصد ہے پھر کچھ اور عمل کرنے کی؟ وہ تو 40 دن تک تکبیر اولا پہ کوشش کرتا رہے گا اور پھر باقی زندگی موجے کرے گا. پھر صف میں بھاگنے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور صف میں پہلی صف کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ پہلی صف میں جو جانے والے ہیں ان کے اوپر بڑے جو ہے فرشتے صلات کر رہے ہوتے ہیں اور رحمتیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بس یہی نہیں چلتا ہے، پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کے اندر جو امام کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے تو صلات کے الگ ہی درجے ہیں. اب اس پہ جھگڑے چل رہیں گے، میں سیدھے سائڈ پہ جاؤں گا، مسجد میں جا کے دیں گے سیدھے سائڈ پہ جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، الٹے سائڈ جو خالی پڑا ہوا. بھائی کیوں؟ فجر کی نمازوں کے اندر مساجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا، سب سیدھی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ بھائی سیدھا جو ہاتھ ہے نا اس میں بڑی فضیلت ہے، الٹے ہاتھ میں اتنی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے خصوصی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں فرشتوں کی. تو مسجد کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بس صرف اور صرف نماز مخصوص اوقات کے اندر ادائیگی کے لیے رہ جاتی ہے. اور اگر رمضان آ گئے تو پھر رمضان میں وہ ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے مسجد کے اندر، تراویحیں چل رہی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ اپنا اعتکاف چل رہا ہوتا ہے، اور بہاریں آ رہی ہوتی ہیں مسجد کے اندر کھانوں کی اور لوگوں کی. ایک الگ ہی مجلس چلی ہوتی ہے. وہ 30 دن کا ایک سمجھ لیں گے وہ پیریڈ ہوتا ہے، جس طرح 40 دن کا چلہ نہیں ہوتا ہے لوگ لگاتے ہیں، اس طرح وہ 30 دن کا ایک سمجھ لیں گے پیریڈ ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے. مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانا ہے. تو مسجد کا ذکر جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک نماز کا ہی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسجدیں نماز کے لیے تو بنائی جاتی ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے، مسجدیں نماز کے لیے ہی تو بنائی جاتی ہیں، ورنہ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مسجد کی تعریف کی جاتی ہے تو میرے خیال سے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کے لغوی معنی اس میں ظرف ہے. یہ عربی زبان میں ظرف کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ اور مکان، پلیس اور ٹائم کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مسجد کا ورڈ ہے نا، اس کا معنی ہے سجدہ گاہ یا سجدہ کرنے کا وقت، لیکن اس کو خاص کر دیا گیا ہے سجدہ گاہ سے، جبکہ اس میں ایک اور معنی نکل سکتے ہیں سجدہ کرنے کا وقت، کیونکہ عربی کے اسلوب کے حساب سے اس میں ظرف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مفعلتن کے وزن پہ آتا ہے جیسے مدرسہ، تو وہ خاص طور پہ کسی مقام کی بات کرتا ہے، اس میں پھر وقت کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن جب یہ مسجد کا لفظ آیا ہے تو اس میں دونوں باتیں موجود ہوتی ہیں، سجدہ کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مسجد کہوں گا تو اس کا مطلب پھر مسجد بنائی کیوں جائے بھائی؟
تو مسجد تو نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور نماز کے لیے مسجد نہیں بنائے گا تو نماز کہاں پڑھیں گے، جماعت کہاں ہوگی؟ کہ اللہ کے رسول کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے مسجد قائم کی تھی. مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا، ہماری درسی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، سب سے پہلا کام کیا کیا، مسجد تعمیر کی ہے، مسجد نبوی. اور ایک مسجد قباء مشہور تھی، لیکن وہاں پر ہمیں مسجدوں کی تعداد اتنی نہیں ملتی ہے، جبکہ آپ تو بتاتے ہیں کہ 1,40,000 یا 1,30,000 یہ چلے کم سے کم 1 لاکھ صحابہ تو ہوں گے مدینہ کے اندر. وہاں پر ہمیں مساجد کی کوئی تعداد نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ تاریخ سے بھی کچھ مشکوک سا معاملہ نظر آتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک علاقے کے اندر 3 4 مساجد کھڑی کر رکھی ہیں. ہر شخص کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسجد بنا لوں سب سے پہلے. تو یہ کیا وجوہات ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ مسجد کی طرف لوگ زیادہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور نماز کے لیے مسجد تو خاص کرتے آ رہے ہیں؟ اور جو تاریخ پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. 2 مساجد ذکر آتے ہیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی، اس کے علاوہ کسی مسجد ذکر ہی نہیں آتا. اگر مسجد بنانے کی اتنی بڑی اہمیت تھی تو اس زمانے میں مساجد کی تعمیر کیوں اتنی کم تھی؟ اس زمانے میں تو بلکہ کثرت ہونی چاہیے تھی. جس ایمان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے صحابہ کا ایمان تو بہت زیادہ تھا، تو مساجد کی تعداد سب سے کم کیوں تھی؟ اور آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کا درجہ وہ نہیں ہے، تو مساجد کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پورے قرآن کے اندر صلوات کا ذکر کتنے دفعہ بیان کرتے ہیں لوگ، کہ کم سے کم 700 مرتبہ. میں نے درسی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر آیا. وہ تو نماز کہتے ہیں نا، نماز کا ذکر آیا ہے. 700 مرتبہ لگا لیں آپ، صلوات کا ذکر آیا ہے. اور جتنی دفعہ بھی صلوات کا ذکر آیا مساجد کے ساتھ نہیں آیا. پورے قرآن میں اللہ نے مسجد کے ساتھ صلوات کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. مسجد کو الگ بیان کیا ہے اور صلوات کو الگ بیان کیا ہے. اور ہم لوگ جب بھی مسجد کا ذکر کرتے ہیں یا مسجد ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے ہی تو مسجد قائم کی جائے گی. کتنا فرق ہے؟ اگر مسجد صرف نماز کے لیے قائم کی جاتی تو صلوات کے ساتھ بیان کیا جاتا مسجد کو. پورے قرآن میں کہیں بھی مسجد کا ذکر آیا، صلوات کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. صلوات کو جب کتنے کو بیان کیا گیا ہے، اور مساجد کا ذکر بھی اچھے خاصے مرتبہ آیا ہے. اور ہم کس کے کلام کی بات کر رہے ہیں؟ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ تو غلطی کرتا نہ بھولتا ہے. تو یہاں کیا غلطی کی ہے یا بھول گیا مسجد کی طرف صلوات کا ذکر کرنا؟ یا ہم نے جو ہے وہ غلط طریقے سے پریزنٹ کرنا شروع کر دیا مسجد کے ذکر کو؟ تو مساجد اللہ، اتنی تعداد میں مساجد بنتی جا رہی ہیں. کتنے لوگ مساجد بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ مساجد ہیں، مسجد جو ہے آپ اس کو عوام کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ بنا لیں مسجد. یہ ہو نہیں سکتا کہ فرقہ بندی نہ ہو. جب تک یہ حکومت کی تحویل میں رہ سکتی ہے، سرکاری ایک ادارے کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں اس کے اندر، جب تک تو فرقہ بندی نہیں ہوگی. جہاں آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ آپ مسجد تعمیر کر لیجئے، وہی فرقہ بندی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مزاج اور اپنے نظریات کے مطابق اس جگہ کو بنا لے گا، مرکز بنا لے گا. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مساجد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک علاقے میں 3 مسجدیں لگی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں، اور ان تینوں مساجد کے اندر کم سے کم 5 6 اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، اور 3 4 مساجد والے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور حد یہ ہوتی ہے کہ ان تمام کے اذان کے ٹائم دینے کے وقت بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تھوڑا بہت ڈفرینس کر کے اذان دے رہے ہوتے ہیں. اور اذان جب دے رہے ہوتے ہیں اس وقت جو علاقے کے اندر رہنے والوں کی حالت ہوتی ہے تو وہ پھر وہ خود ہی جانتا ہے وہ کہ کس طریقے سے وہ اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے. جب اتنے قریب مساجد ہیں
اوقات کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کی قریب کی مسجد میں صلاۃ کی ادائیگی ہونی ہے، نماز کی ادائیگی ہونی ہے. تو اس ایسے ماحول کے اندر، ایسے علاقے کے اندر، اتنے جدید معاشرے کے اندر اتنی تیز اسپیکر لگا کر آواز دینے کا مقصد صرف اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ میرے پاس جو مسجد ہے اس کی اذان کی آواز کتنی زیادہ تیز ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی دل کا مریض ہے، اس کے دل سے ذرا یہ پوچھیں کہ وہ جو منہ کے اوپر اسپیکر لگا کے اذان دی جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کا حال خراب ہوتا ہے. صرف کیا ہے کہ میری مسجد جو ہے ممتاز ہو جائے اور لوگوں کے پاس میری اذان کی آواز زیادہ آ رہی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ مساجد جتنی ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف فرقہ بندی کی وجہ سے. اگر جتنے بھی لوگ مسجد میں چندہ دینے والے نا کہتے ہیں کہ اللہ کی مساجد نہیں ہے، یہ تو اللہ کے گھر ہیں مساجد. وہ اپنے دل کا جائزہ لے رہے ہیں اور بتائیں اپنے دل سے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ نے فرمایا انسان اپنا نفس کا جائزہ، اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے. اچھی طریقے سے وہ خود بتائیں کہ وہ مسجد کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں یا فرقے والی مسجد کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی وہ اپنے فرقے کے خلاف کسی دوسرے فرقے کی مسجد کو پیسے دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں یا کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کی ساری سپورٹ جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اپنے فرقے کی مسجد کو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کو پیسے نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے مدد کر رہے ہیں. ایسی مساجد، یہ تو مسجد زرار کی کیفیات ہیں ان مساجد کے اندر جو ہمارے یہاں قائم مدائم ہیں. مسجد زرار، ضرر پہنچانے والی مسجد، جس مسجد کی صفت جو ہے وہ زرار آ جائے. اس کو قرآن نے بہت واضح کیا ہے ایسی مساجد کو جو لوگوں میں تفریق کرنے کا باعث ہوتی ہے. یہ جگہ اللہ بیان فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ والذین اتخذوا، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مساجد بنائی ہیں، مسجد تیار کی ہے، ضرارا، صرف اور صرف نقصان دہ. اس کی پہلی صفت بیان فرمائی ہے ضرار. ہمیں صرف اور صرف مسجد زرار کے نام سے بتا دیا جاتا ہے کہ مسجد زرار ہوتی ہے. آگے کیا بیان کیا ہے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں جتنی مساجد ہیں وہ سب کی سب تفریق بندی پر قائم ہے. سب فرقوں کی مسجد ہے. وہ وہابی کی مسجد ہے، وہ دیوبندی کی مسجد ہے، وہ بریلوی کی مسجد ہے، وہ شیعہ کی مسجد ہے، وہ فلاں جماعت کی مسجد ہے، وہ فلاں جماعت کی مسجد ہے. کبھی آپ نے کسی مسجد کے باہر مساجد اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ کی مسجد. وہاں ضرور فرقے کو مینشن کیا ہوا کہ یہ جو جگہ ہے یہ فلاں مسجد فرقے کا ایک مرکز ہے. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا نقصان دہ مسجد، ضرر پہنچانے والی مسجد، وکفرن ایسی مسجد جو انکاری ہے، جس کی صفت کیا ہے؟ کفر. وتفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان تفریق کروانے والی مسجد، ایسی مسجد جس کے ذریعے مومنین کے درمیان فرقہ بندی ہوتی ہے. فرقہ بندی کو ہمارے یہاں بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. آپ قرآن سے اگر صرف فرقہ بندی کی بات دیکھ لیں نا تو اتنا انتہائی سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک یہ فرقہ بندی دین کے اندر. یہ جگہ اللہ بیان فرماتا ہے قرآن میں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی ہے، فرق کیا ہے، فرقے بنائے ہیں. وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور فرقے بنانے کے بعد وہ گروہوں میں بٹ گئے. اللہ کے رسول کو حکم فرماتا ہے اللہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اتنا سنگین جرم ہے.
کہ اللہ کے رسول کو ان سے تعلق رکھنے کا ہی منع فرما دیا گیا کہ آپ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جو فرقہ بندی کرنے والے ہیں اپنے دین کے اندر. ہمارے یہاں تو فرقہ بندی کو پروموٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ 72 فرقے بنیں گے اور 73واں جنت میں جائے گا. تو 72 بناؤ تو 73واں جو ہے جنت میں جائے گا. اگر 72 نہیں بناؤ 73 کے نمبر کیسے آئے گا جنت میں جانے کا؟ ہمارے یہاں تو بیان ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہر فرقہ جو ہے اپنے آپ کو 73واں فرقہ سمجھ کے فرقہ ناجی سمجھ کے جو ہے وہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. فرقہ بندی دین کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. صلاۃ کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے مت ہو جانا، مشرکین میں سے مت ہو جانا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بندی کے اندر بانٹ دیا ہے. من الذین فرقوا دینہم، اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں اپنے ٹکڑے لے لے کے. وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، اور ہر گروہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پہ بڑا اتراتا پھر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. آج دیکھتے نہیں ہیں جو مناظر چل رہے ہوتے ہیں، فلاں دلیل لے کر آئے بھائی جناب میرے پاس تو یہاں سے یہ دلیل، میرے پاس تو فلاں امام کا قول ہے رفع الیدین کرنے کے اوپر، تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آؤ میں تمہیں تمہارے ہی امام سے تمہارے عالم سے دکھاتا ہوں کہ اس نے بھی رفع الیدین کو جو ہے پروموٹ کیا تھا، کہا تھا ہاں رفع الیدین جو سنت ہے. کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر فرقہ اس کے اوپر جو اس کے پاس موجود ہے اتراتا پھر رہا ہے، فخر کرتا پھر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ میرے پاس تو بڑی دلائل ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں سب جو ہے اپنے دلائل کے اوپر خوش اتراتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ اپنا فرقہ چھوڑیں گے نہ کسی کو چھیڑیں گے. یہ نعرے لگائے جاتے ہیں نہ چھیڑو نہ چھوڑو، اور یہ وہ لوگ نعرے لگاتے ہیں جو دوسرے والے فرقے کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ، ہم سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہم صراط مستقیم پہ، یہ تو صراط الجحیم کے اوپر گامزن ہے. وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو. تو جب چھیڑو نہ چھوڑو والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے فرقے جو فرقے ناجیہ ہیں پھر 72 اور 73 کی بات ہی کا بنتی ہے. پہلے اس امت کو امامت کے اندر بانٹا، پھر اس امت کو امامت سے نکال کے جو ہے علماء کے اندر بانٹ دیا. 4 امام انہوں نے بنا لیے، انہوں نے 12 امام بنا لیے، پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ تفریق کرتے جا رہے ہیں. حضرات کے موازنہ تو کریں، رسول کے مقابلے میں امامت کو لے کر آئے، قرآن کے مقابلے میں احادیث کو پیش کیا اور احادیث کے بعد فقہ کی کتابوں کو پیش کر دیا. آج آپ جو بڑے بڑے عالم بن کے بیٹھے ہیں نام نہاد، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں کے اندر ہی لکھا ہوا ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ شرعی مسئلہ ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کہیں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں نے فقہ کی فلاں کتاب سے پڑھا تھا. ایک میں کسی شخص کو سنوا تھا، عجیب مزاحیہ قسم کا انسان تھا، زبان بھی کچھ ایسی ہی تھی جو کچھ بازاری ٹائپ کی لگ رہی تھی. وہ کوشش یہ تھی کہ بس تھوڑا سا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے بعد اپنا جو ہے وہ تسلط قائم کر لوں یا اپنا جو ہے وہ شہرت حاصل کر لوں. اس بندے کی ویڈیو میں نے دیکھی، میں کہا 3 یا 4 منٹ کی، وہ بھی فرقہ بندی والا شخص تھا. کہتا ہے کہ فقہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فقہ کے 4 اماموں نے یہ بات کہی ہے، فقہ کی 4 مذاہب کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر 2 مرد اور عورت ان کا باہمی نکاح ہو چکا ہے، ایک کہتا ہے پاکستان میں، دوسرا کہتا ہے امریکہ میں، اور دونوں کی آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. آپ سنیے گا ذرا، دونوں کی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے وہ باپ کا کہلائے گا. ایسے ایسے عجوبے پڑے ہیں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، جن کو عالم سمجھتے ہیں، جن کو مفتی سمجھتے ہیں. بس کیا ہے کہ ان کی حیت جو ہے، انہوں نے اپنی حیت کو مذہبی رنگ میں ڈھالا ہوا ہے.
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہیت اور لباس اس سے جانوروں کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی پہچان تو اس سے کریکٹر اور اخلاق سے ہوتی ہے. انسان کی پہچان کہاں سے ہیت اور لباس سے کرنے لگ گئے، اسے کریکٹر کو پہچاننے لگ گئے. تو مذہبی جوکر سے ہی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اگر کوئی شخص عورت پاکستان میں ہے اور فلاں شخص جو امریکہ کے اندر ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شوکا کہلائے گا. بھائی کیوں کہلائے گا؟ فقہ میں لکھا ہوا ہے. یعنی فقہ جو ہے وہ دین ہے. فقہ نہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہو گیا، فقہ نہ ہوگی جیسے کہ اللہ کا حکم ہو گیا جو قرآن میں نازل ہو گیا. فقہ کی کیا حیثیت ہے؟ کون ہے فقہ لکھنے والا؟ کیا ہے فقہ؟ کیوں اہمیت ہے اس فقہ کی؟ کہتے ہیں فقہ کی چاروں اماموں نے فقہ کی چاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور بہشتی زیور کے جناب جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے بہشتی زیور میں بات لکھی ہوئی ہے تو بہشتی زیور میں غلط نہیں لکھا ہوا ہے. وہ بعد میں دلیل کے پیش کرتے ہیں جناب. کہتے ہیں کہ اب لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر، تو ہنسیں گے. جن کو عقل ہوگی وہ ہنسیں گے، تمہاری باتوں میں بھی ہنسیں گے اور تمہارے فقہ کے اماموں بھی ہنسیں گے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر. تو آخر میں کہتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، بولتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ دلیل میں پیش کرتا ہے وہ سلیمان رسول اللہ کا تخت لے کے نہیں آ گئے تو پلک جھپکتے میں ایک جن. اچھا وہاں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے، جہاں بولا پلک جھپکتے کے اندر لے کے آ گیا تھا وہاں جن کا لفظ موجود نہیں ہے اس ٹکڑے کے اندر، اس آیت کے اندر. لیکن چونکہ وہ بیان کرنے والے اس کو بیان کر دیتے ہیں ایسے. کہتے ہیں وہ جن پلک جھپکتے میں لے کے نہیں آ گئے تھے تخت کو. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اس آدمی کو پلک جھپکتے میں لے گیا اس عورت کے پاس اور ایسے تعلق قائم ہو گیا، بچہ ہو گیا. بچہ جو ہے وہ باپ کا ہی مانا جائے گا کیونکہ یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے فقہ کے اندر، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ایسا بیان کیا گویا کو اس کو. وہ دلیل میں پیش کر دی کہ ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہ لے کے چلا گیا اور منٹوں کے اندر وہاں لے گیا اور وہاں کا تعلق قائم ہو گیا اور بچہ ہو گیا. اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو یہ حال ہے فرقہ بندی کرنے والوں کا. اب ایسے لوگ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب کے سب جتنے موجود ہیں نا ان کے پاس، جسے میں نے بیان کی قرآن کی ایسا کل حزب بما لدیہم فریحون، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے ہر فرقے کے پاس اس سے بڑا اتراتا پھر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، بڑا فخر کر رہا ہے کہ فقہ میں لکھی یہ بات، وہ چاہے بے عقلی بات ہو، اس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، لیکن چونکہ فقہ میں لکھی ہے ہمارے پاس ہمارے فقہ کی سپورٹ میں موجود ہے تو ہم اس کو مانیں گے بھی اور اس کو آگے پھیلائیں گے بھی. کل حزب بما لدیہم فریحون. تو ایسی مساجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان جو تفریق کرنے والی مساجد ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. ارصاد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر گھات لگا کے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے یا پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے کسی پر چڑھائی کرنے کی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، یہ وہ گھات کی جگہ بناتے ہیں مسجد کو ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے محاربہ کر چکے ہیں، مخالفت کر چکے ہیں، ان کے مقابلے میں آ چکے ہیں. یہ جتنی صفات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے نا، اس معاشرے میں جتنی مساجد جو ایک علاقے میں 3 مساجد موجود ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیجئے، بالکل فٹ بیٹھیں گے اس کے اوپر، کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ ہر مسجد جو ہے وہ فرقے کو سپورٹ کرتی ہے اور ہر مسجد میں صرف اس کے فرقے والا بندہ جا رہا ہوتا ہے. وہ تفریقاً بین المؤمنین، اگر کسی کی دیوبندی کی مسجد ہے تو سارے دیوبندی وہاں جائیں گے چاہے برابر میں بیلوی کی مسجد ہو، دونوں کی مسجد موجود ہوں گے. اہل حدیث کی مسجد الگ سے تعمیر کی جائے گی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہمارا بھی اس معاشرے کے اندر کوئی نام اور کوئی کام ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. آگے اللہ بیان فرماتا ہے اس کے بعد وہ یقیناً ضرور بالضرور حلف لیں گے اللہ کا، ان اردنا الا الحسنى، اللہ کا نام لے کر یہ حلف لیں گے، قسمیں اٹھائیں گے ضرور بالضرور، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف
حسن کا ہے، اچھائی کا ہے، برائی کا نہیں ہے۔ ارادہ اپنا یہ ظاہر کریں گے کہ ہم صرف اور صرف معاشرے میں بھلائی چاہتے ہیں، ہم برائی نہیں چاہتے ہیں، جبکہ جس مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا ہے اس کو اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کی بنیاد کس کے اوپر ڈالی ہے؟ زرار، کفر، تفریق اور ارصاد لمن حارب اللہ۔ تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے بتائیں گے ضرور بھی ضرور، یہ جو لام زبر لا اور آخر میں نون آتا ہے نا، یہ تاکید کے صیغے ہیں، ولا یحلفن، ضرور بھی ضرور قسمیں کھا کے کہیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف اچھائی کا ہے، برائی کا نہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یقینی طور پر یہ جو ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ آگے بیان فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، محمد رسول اللہ کو بیان فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس میں قیام نہیں کرنا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے کبھی بھی۔ لا تقم فیہ ابدا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی کی پہ قائم کی گئی تھی، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں جا کے قیام کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ یہ اللہ کے رسول کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی تھی، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ کے جو قانون کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی نگہداشت کرنے کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس میں قیام کیا جائے گا۔ ایسی مساجد جو فرقہ بندی والی ہیں، جو مسجد زدار ہے، ان میں تو قیام کرنے کی اجازت نہ فرما دیا جانا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، اس کو سپورٹ ہی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ تو جس بنیاد پر ہمارے ہاں مساجد قائم کی جا رہی ہیں، تو وہ تو بنیادی طور پر ہی غلط ہے، فرقہ بندی کی بنیاد پر۔ تو اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ مساجد کا نام سنتے ہی ہمارا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے اس طرف کہ مساجد کا بنیادی مقصد بنانے کا صرف اور صرف نماز ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ لوگوں کو یہ کھلی اجازت دے دیں کہ آپ مساجد تعمیر کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرقہ بندی قائم نہ ہو۔ فرقہ بندی تو جز بن جائے گی آپ jab ان کو اجازت دیں گے، کیونکہ آپ کے معاشرے کے اندر کئی لوگ مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ بناتے رہے مساجد، کرتے رہے وہ فرقہ بندی معاشرے کے اندر رائج، اور کرتے رہیں یہی فساد اور یہی جھگڑے جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کہ ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کرتا ہے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِرْصَادٌ، وہ گھات بن جاتی ہے جگہ، دوسروں کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کے جو مرکز بنا ہوا ہے فرقے کا، اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، یا وہاں کے لوگوں کو اپنے فرقے کی طرف کس طرح ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر مساجد اللہ جس کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ میں نے بتایا نا کہ پورے قرآن میں جہاں بھی مسجد کا ذکر آیا وہاں پر صلاۃ کا ذکر ہی نہیں آیا۔ صلاۃ کو اللہ نے مسجد کے ساتھ خاص کیا ہی نہیں ہے، صلاۃ کو الگ بیان کیا ہے اور مسجد کو الگ بیان کیا ہے۔ ہم لوگوں نے مسجد کے ساتھ صلاۃ کو ہی شامل کر دیا ہے۔ یہ مساجد تو وہ ریاستی ادارے ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جو ہے نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں جو ہے قیام کرنے والے ہو، اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ مساجد جو ہیں وہ ریاستی ادارے ہیں۔ آپ پچھلی دیکھیں، میں نے پہلی بات کیا کہی تھی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو تاریخ بیان کیا جاتا ہے اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف دو مساجد کی، مسجد قباء اور مسجد نبوی، جو مضبوط تاریخ بتائی جاتی ہے، اوتھینٹک، جس کے اوپر کہا جاتا ہے یہ اوتھینٹک تاریخ ہے۔ تو یہ وہ ریاستی ادارے ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں پر معاشرے کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ناظم کے دفتر نہیں بناتے، ناظم کے دفتر کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے جس کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے کو سنتا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حیثیت مساجد کی تھی کہ ریاست ان کو ہولڈ کرے گی اور ریاست ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے مسجد حرام کا بیان فرمایا تھا نا قرآن کے اندر
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ اے ایمان والو یہ مشرکین، المشرک کا لفظ آیا ہے، المشرکین جو ہیں نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہیں چاہیے۔ مسجد حرام کیوں قرار دیا اس کو؟ کیونکہ وہ ایک ریاستی ادارہ تھا، جسے آج ہمارے ہاں اقوام متحدہ کا ایک دنیا کے اندر مقام ہے، وہ مقام اللہ نے مسجد حرام کو دیا تھا۔ یہ میں انشاءاللہ آگے بیان کرنے والا ہوں۔ یہ وہ مرکز تھا، محسوس مرکز، بیت اللہ اس کو آپ کہتے ہیں، جہاں پر امت کہ تم جو ہے وہ درمیانی امت، قرآن نے بیان فرمایا انسانوں کو، مسلمانوں کو، جہاں پر مسلمان بیٹھ کر فیصلے کریں گے، سالس بن کے کام کریں گے، وہ مرتبہ دیا تھا اللہ نے بیت اللہ کو، جس طرح آج ہمارے یہاں اقوام متحدہ کو دے دیا گیا۔ دنیا کے فیصلے وہاں اور ہوتے ہیں، یہاں ہونے تھے وہ فیصلے۔ اگر آپ مساجد کو صرف نماز کے ساتھ خاص کر دیں گے تو قرآن میں آئے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، وہاں تو مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ہمارے تو مساجد مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں، کامن ناؤن کا صیغہ آیا ہے، اے آدم کی اولادوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس زینت کو لے لیا کرو، اختیار کر لیا کرو۔ جس طرح ریاستی اداروں کے اندر لوگ جاتے ہیں تو کیسے بن ٹھن کے وہ تیار ہو کے جاتے ہیں، تو زینت کو اختیار کر لیا کرو ہر مسجد کے پاس۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، آگے اللہ نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی جو مساجد ہوں گی جہاں پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے گی، کوششیں کی جا رہی ہوں گی، مسائل جو سامنے آ رہے ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے بیٹھک ہوگی۔ یہ تعمیر کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج جو ہمارے یہاں مساجد تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو بولتا ہے کہ اس کا ایمان ہی باطل ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، یہ فلاں مسجد والے تو کافر ہیں، یہ فلاں مسجد والے تو مشرک ہیں، تو پھر ان کو مساجد اللہ کہہ کیسے سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تو فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد و تعمیر تو وہ کرتے ہیں، صرف اور صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مساجد تو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اس کے لیے ادارے بناتے ہیں۔ وہ ادارے تعمیر کون کرے گا؟ وہ ادارے وہی تعمیر کرے گا جس کا اللہ کے قانون پر ایمان ہوگا۔ جس کا اللہ کے قانون پہ ایمان نہیں ہوگا وہ مساجد اللہ تعمیر کرے گا کیوں؟ تو اللہ کی مساجد کو تعمیر کرنا یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے علاقوں کے اندر وہ جگہیں مقرر کرنا جہاں پر اس ریاست کے، اس ادارے کے یا اس بستی کے فیصلے کیے جانے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی تربیت کے لیے سیشن چلائے جائیں، لوگ تربیت کرنے کے لیے کچھ ٹائم گزارنے کے لیے وہاں پر آئیں، اس ٹائم گزارنے کو اعتکاف کا نام دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ وہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ ان مساجد کے اندر ریاست کے دیگر مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ کسی غریب کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ غریب آ کے اپنی جو بات رکھتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے یا مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کے لیے کام کر رہی ہو کہ فلاں علاقے کے اندر کیا مسئلہ ہے، فلاں جگہ پہ پانی نہیں آ رہا، فلاں جگہ پہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ فیصلے مساجد میں کرنے تھے، ان فیصلوں کو کرنے کے لیے پھر الگ سے وہ جگہیں بنائی جاتی ہیں، تو پھر وہ مساجد اللہ ہوئی نا، اگر وہاں پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر تو وہ جو ہم نے قائم کی ہوئی جس کو مسجد کا نام دے رہے ہیں وہ مساجد تھوڑی ہے، پھر وہ تو معابد ہیں جہاں پر ایک مخصوص اوقات کے اندر چند مخصوص رسومات کی ادائیگی کر لی جاتی ہے، فقط اتنا ہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں ہوتا وہاں پر۔
بلکہ وہاں پر تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جو خطبے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو مسجد زرار والی کیفیت ہے جس میں معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی ہو رہا ہے نا مسجد کے اندر. جمعے کے خطبے کے اندر تو وہ ٹھیکیدار بنا ہوتا ہے مسجد کا امام, اور صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے یہ گستاخی کی ہے, فلاں مسجد نے یہ کام کیا ہے, فلاں ایسا کام ہوا ہے, آپ کو اس کے خلاف کام کرنا ہے. بغاوت کی آگ جو ہے وہ بھڑکانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مساجد جو ہے وہ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا لوگوں کو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ جملہ مشہور بھی ہے نا کسی جماعت کا, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اپنے مال کے لیے اللہ کو پکارو, اپنی صحت کے لیے اللہ کو پکارو. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے. یہ کون بیان کر رہا ہوتا ہے؟ ہر مسجد میں جمعے کے دن یہ خطبے چل رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ خطبہ دینے والا خطبہ دے کے تھک جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, نماز پڑھا لیتا ہے, نماز پڑھانے کے بعد تو اس کے بندے جو قائندے ہوتے ہیں نا وہ مسجد کے چندے جمع کرنے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کا اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کو چندے کی ضرورت ہے, مسجد میں فلاں چیز لائی جا رہی ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کے چندے سے یہ چیز لائی جائے گی. اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ میں لوگوں کو ترغیب کر رہا ہوں اللہ سے مانگنے کے لیے کہ صرف اللہ سے مانگو, اور یہاں میں نے خطبہ ختم کیا ہے, یہاں میں نے لوگوں کے سامنے اپنی پکار رکھ دی ہے کہ تم دو گے مجھے تو مسجد چلے گی, جس کو میں مساجد اللہ کا نام دے رہا ہوں, اور تم نہیں دو گے تو مسجد نہیں چل سکتی ہے. اور ہر مسجد والا اپنی مسجد کو صرف اور صرف دکھاوے کا ایک ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے. آپ جائزہ لیتے جائیں گے. مجھے جو ہے 1 کروڑ روپے کا مینار کھڑا کرنا ہے مسجد کے اندر. بھائی تم مینار کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ اس مسجد میں مینار کھڑا کرنے سے بہتر تھا تم ایک چھوٹا سا کلینک فلاحی ادارہ کھول لیتے, جس سے کم لوگوں کی شفا یابی ہو سکتی تھی, تو معاشرے کا کتنا بھلا ہوتا. اللہ نے فرمایا نا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اللہ کی ضرور بھی ضرور قسمیں کھائیں گے, حلف اٹھائیں گے اللہ کا کہ ہمارا ارادہ کس چیز کا ہے؟ حسن کا, معاشرے میں بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ معاشرے میں بھلائی کا کیا ارادہ کیا آپ نے؟ آپ نے جس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے جھونک دیے ہیں, اس مسجد کے اندر آپ صرف اور صرف فرقہ واریت کو پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے چندہ لا کر دو. اس مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد چلتی ہے لوگوں کے پیسوں سے, آپ کے پیسوں سے. میں نے یہ بھی سنا ہے مساجد کے اندر آپ کی چندے سے یہ مسجد چلتی ہے, اور آپ وہ ہیں جو آپ بولتے ہیں کہ آپ کا گھر جو اللہ کی رضا میں چلنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے آپ کو, اور یہاں کھڑے ہو کے آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کے چندے سے میری مسجد چلتی ہے. تو یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے. وہ اگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. اس کو شرک کی کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے غیر لوگوں کو کیسے پکار لیا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. ایک ایک مینار کروڑوں اربوں روپے کا مینار کھڑا کر رہے ہیں آپ, کروڑوں روپے کے مینار لگائے ہوئے ہیں ایک مسجد کے اندر. اس مینار کے فائدے کیا ہیں؟ آپ نے مینار کھڑے کیوں کیے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ مجھے بتا دی جائے جس سے معاشرے کا بھلا ہو رہا ہو. ایک وجہ جس سے معاشرے کا بھلا ہو رہا ہو. آپ کے پاس تو اسپیکر اتنا ہائی فائی قسم کا اسپیکر ہے کہ آپ زمین میں رکھ دیں تو لوگوں کو جینا نہ پڑ جائے پورے علاقے کا. تو اتنا بڑا مینار کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر آپ بیان کر بھی رہے ہیں تاریخ سے, تو اس زمانے میں اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے. تو اگر کسی اونچی جگہ میں کھڑا ہو کے آپ اعلان کریں تو سمجھ میں آتا ہے ہاں اس زمانے کی بات آپ پیش کر رہے ہیں, جس کی میں ابھی کوئی حقیقت یا صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہاں جا کے اسپیکر لگانے سے کیا آواز بہت زیادہ پھیلے گی, اور آپ کو آواز پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ میں 4 مسجد اور بھی ہیں. اتنا بڑا اس کا ایک گنبد بنا لیں گے, کوئی سونے کا بنا رہا ہے, کوئی چاندی کا بنا رہا ہے, کوئی اس کو ماربل سے جو ہے وہ مزخرف کر رہا ہے. صرف اور صرف کیا ہے کہ یہ دکھاوے کا سامان بنتا ہے, ریاکاری کا سامان بنتا جا رہا ہے کہ اس فرقے کی مسجد ہے وہ کتنی عالیشان ہے. اور ان ظالموں نے صرف اور صرف یہی نہیں معاملہ کیا ہے, بلکہ یہ معاملہ انہوں نے مسجد حرام کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, بیت اللہ کے اندر.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ پہ ناجائز ہو وہاں جو ہے وہ جواز چل رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں نے ایک دفعہ کہا نا قانون تو وہ ہے ہی نہیں جو جس میں تخصیص موجود ہو. وہاں جو ہے وہ کسوہ کعبہ کے نام سے جو آپ اربوں روپے کے سونے کے کپڑے بنا رہے ہیں، ویسے ہمیں سکھایا جاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، بتاتے تھے کہ کھڑکی کے اوپر آپ کپڑا پردہ ڈال رہے ہیں تو یہ آپ دیواروں کو کپڑا پہنا رہے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے دیواروں کو کپڑا پہنانے سے. آپ جو دروازے کے اوپر پردہ لگا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ اسراف کہتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے اسراف ہے، تو وہ اس کو جواز ثابت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس چار دیواری کو کپڑا پہنا کے آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ، ہمارا جو مذہب ہے یہ بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کہ دیگر مذاہب عالم کام کر رہے ہیں. دیگر مذاہب عالم میں جائزہ لیتے جائیے. بدھ مت کے اندر پورے سونے کے گنبد بنائے ہوئے ہیں اور سونے کے پتلے بنائے ہوئے ہیں. ہندوازم کے اندر سونے کے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی ایسی پوجا کی جا رہی ہوتی ہے. گنگا جمنا بنائے ہوئے ہیں، سب کام وہی چل رہا ہے. چرچ یا جیوس کی جو جگہ ہیں، معابد ہیں، وہاں بھی یہ کام چل رہا ہے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صرف اور صرف اس کی تفصیل و آرائش کی جاتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے وہاں پر تفصیل و آرائش کرنے کی؟ اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ کسی اور دن بیان کروں گا کہ وہاں پر کس طریقے سے اس کا رخ ہی پھیر دیا گیا ہے. وہ تو ایک کاروباری مرکز بن چکا ہے. جس عمرے کو آپ 2 لاکھ میں کر کے آ رہے ہیں، اسی جگہ کے جو آپ زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ 10 لاکھ میں ہو رہا ہے. وجہ جگہ بھی ایک ہی ہے، مقام بھی ایک ہی ہے، اور جہاں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے، جو اعمال کرنے ہوتے ہیں وہ اعمال بھی ایک ہی ہیں. ڈفرینس کیوں اتنا آ رہا ہے کہ ایک عمرہ جو ہے وہ آپ کا 1.5-2 لاکھ کا ہو رہا ہے پاکستانی، اور جو حج ہو رہا ہے وہ 10 لاکھ کا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ کاروبار چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو تربیتی سیشن تھے جس میں وہاں پر رہنے والوں کو تربیت دی جاتی تھی. یہ طواف آپ دیکھ رہے ہیں کعبے کے جو گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ جس طرح آج ہمارے ہاں گراؤنڈ کو چکر نہیں لگاتے. آج جو ٹیم ہے گراؤنڈ کو چکر لگا رہی ہوتی ہے، بھاگ رہی ہوتی ہے، تیز سے چل رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اندر انرجیٹک ہو سکے زیادہ سے زیادہ. یہ تو اس کی مشقیں تھی. اور یہ میں نے بتایا نا کہ اس کا جو مقام تھا، یہ مقام کیا تھا جو آج مقام اقوام متحدہ کو دیا گیا ہے بیت اللہ کو. اور آج وہ صرف ثواب کمانے کی جگہ بن چکی ہے. میں نے 10 لاکھ کا حج کیا ہے تو مجھے 10 لاکھ نیکیاں ملنی چاہیے، اور میں نے 2 لاکھ کا عمرہ کیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ میرے سے حیثیت بھی نہیں رکھتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ بات جو عمرہ کرنے والے نا، وہ آپ بولے نا عمرہ کر کے آیا، وہ بولے ٹھیک ہے عمرہ تو کر کے آیا ہے، اس کا کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے نا، بھی تو حج تو نہیں کیا نا. نہیں، وہ حج نہیں کیا. ہاں تو حاجی کیسے ہوا ہے؟ حاجی تھوڑی ہوا، جبکہ جگہ وہی ہے. آپ جو اعمال کر رہے ہیں اعمال بھی وہی ہیں. بس کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عرفات میں آپ نے 9 تاریخ کو قیام نہیں کیا ہے تو بس آپ حاجی نہیں ہوئے. عمرہ کیا نا آپ، ٹھیک ہے عمرہ کیا ہے، 10 عمرے کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ ہر سال میں 2 عمرے کر لیتا ہے. وہ عمرہ کرنے والا عمرے 2 کر رہا ہے، اس کی علاقے کے برابر میں جو ہے وہ غریب جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کو نہیں پوچھ رہا. میں نے عمرہ کیا، میں نام ہو گیا، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، 2 دفعہ میں نے عمرہ کرتا ہوں ہر سال کے اندر. آپ کے ایسے عمروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد بدل دیا ہے اس چیز کا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. تو مساجد اللہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے. ان یذکر فیہا اسمہ، یہ مساجد اللہ بنی آدم کے لیے ہوتی ہیں. یہ مساجد جو ہوتی ہیں بنی آدم کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی مساجد ہوتی ہیں، جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والی ہوتی ہیں، ان میں اس کے نام کو بلند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کا مطلب کوئی تکبیرات بلند کرنا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا شروع کر دیں، نہیں. اللہ کے نام کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون آپ کو دیا ہے، وہ قانون جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ بولے واہ یہ کیسا زبردست قانون ہے، جس کو اللہ نے فرمایا نا کہ بلا واہ محسن، احسان کرنے والا ہو. ایسا معاشرے میں حسن پیش کر دے کہ لوگوں کی نظریں جائیں اس کے پاس، وہ کہے یہ قانون کہاں سے لے کے آیا ہے، جس میں تو بڑا ہی فائدہ ہے، معاشرے کا بھلا ہے. اس وقت اللہ کے نام کا نام بلند ہوگا. آج جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ کا نام کیا بلند ہو رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تو تمام مذاہب کے اندر ایک جیسی بات ہے.
اچھی باتیں تو سب بیان کرتے ہیں، تو اگر تم نے 4 اچھی باتیں بیان کر دی تو کیا بڑا کام کر دیا؟ تمہارے اندر اتنے کون سا امتیاز ہے جو ہم تمہاری طرف راغب ہوں گے؟ تم بھی اچھائی باتیں کرتے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تم بھی مخصوص اوقات میں مخصوص کام کرتے ہو تو وہ بھی مخصوص اوقات میں مخصوص کام کرتے ہیں. تو میں تمہارے پاس آنے کا کوئی ایک ریزن تو بتاؤ. تو اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، کہ اللہ کے قانون کو نافذ کر کے دکھانا کہ اس قانون میں کیسی خیر ہے، کہ اس سے دنیا بھی بنتی ہے، حال بھی بہتر ہوتا ہے، اور آخرت بھی بنتی ہے، مستقبل بھی آپ کا جو ہے وہ تابناک ہوتا ہے، تاریک نہیں ہوتا ہے. وسعى في خرابها، وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی مساجد کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نظام کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوتا ہے. اس کی بات چل رہی ہے یہاں پر کہ اس کی تگ و دو میں کوششیں کر رہا ہوتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، یہ رواں ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں یعنی اللہ کی مساجد میں داخل ہو جائیں مگر خوف کی حالت میں. اب بتائیے کہیں بھی میچ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی مساجد ہیں، یہ والی آیت کہ ان لوگوں کے لیے جو خرابی کرنے والے ہیں نا اللہ کی مساجد میں، ان کا کام کیا تھا کہ جب یہ داخل ہوں تو یہ ڈرے ہوئے خوف کے اندر ہوں. کون خوف کے اندر ہوتا ہے مسجد میں جانے کے لیے؟ ہر بندہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ کھلے دل سے جا رہا ہے. تو ان مساجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، تو خوف کہاں گیا؟ تو جو لوگ اللہ کی مساجد کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کرنے والے ہیں، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والے ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ یہ نظام تو اتنا زبردست اور طاقتور بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوششیں کی ہیں یہ نظام ہمیں بھی تباہ و برباد کر دے گا. الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جن کا حال بھی خراب ہوتا ہے، جن کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اور مستقبل میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. صرف حال ہی نہیں بلکہ مستقبل میں ان کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں تک میں اس کو رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور مزید اللہ کی مساجد کے اوپر میں اگلے سیشن میں بیان کروں گا، اور آیت نمبر 115 سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.